بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے بیٹے کی قربانی پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم حسب معمول الفاظ معنی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے پیدر، مطلب باپ یا والد کو کہتے ہیں۔ پسر بیٹے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مبادا خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو، حلقوم حلق نرخرا، تذبذب شک و شبہ، مشیت مرضی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہے۔ پیدر بولا کہ بیٹا، آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ یہ اشعار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں انہیں حکم الہی کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ وہ اس خواب کو کتاب زندگی کا نرالا باب کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک انوکھا اور آزمائش بھرا واقعہ تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا شعر ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ منظر ان کے لیے بہت گٹھن مگر ایمان کا مظہر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک فرما بردار اور سعادت مند بیٹے کی طرح اللہ کے حکم پر فوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کی اطاعت دیکھ کر زمین و آسمان بھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، رضا جوئی کہ یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیش انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ یہ اشعار اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی بے مثال قربانی اور رضا کا مظاہرہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ ہے، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کی رضا پر خوش اور مطمئن تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوف تھا۔ اسی طرح کہا فرزند نے، اے باپ اسماعیل علیہ السلام، صابر ہیں، خدا کے نام پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے صبر اور تسلیم کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شعر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت عقل مندی اور درد اندیشی سے کہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ رحم نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی فرما برداری اور عقل مندی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے کہنے پر رسی اور پٹی باندھنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اب ہر طرح دونوں تیار، باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا۔ اب دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ باپ چھری تھامتا ہے اور بیٹا بغیر کسی جھجک کے زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ چھری پتھر پر رگڑی اور ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان تھا ساکن تھا بیچارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیار کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر گلے پر رکھ دی۔ اس وقت کائنات کی فضا میں سکوت اور سنسنی تھی کیونکہ یہ واقعہ بے مثال تھا۔ نیکسٹ ہے، پیدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل علیہ السلام پہ چلنے ہی والی تھی۔ باپ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا اور بیٹے کا چہرہ بھی پرسکون تھا، یعنی کہ کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، چھری چلنے کو ہی تیار تھی۔ اسی طرح مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک روکٹا کٹنے نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا
اور ان کے جسم کا ایک بال بھی نقصان نہ پہنچا، ٹھیک ہے۔ ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ روکا، بتایا گیا کہ یہ صرف ایک آزمائش تھی، مقصد ان کے ایثار اور جرت کو ظاہر کرنا تھا۔ خطاب اس دن سے اسماعیل علیہ السلام نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، یعنی کہ اسی دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کا قربان کیا ہوا بندہ لقب ملا، جو تا قیامت جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح معروضی سوالات ہیں کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، واقعہ دیکھا، منظر دیکھا، خواب دیکھا، سراب دیکھا، تو اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، خواب دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا، کہاں؟ فرمانے والد پر، فرمانے معلم پر، فرمانے باری پر، اپنی خوشی پر، جواب ہے فرمانے باری پر، اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ بندہ پائے تعمیل حاضر ہے قبیلے کے نام پر، خدا کے نام پر، رسول کے نام پر، کتاب کے نام پر، خدا کے نام پر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ہاتھ تھاما کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو کریکٹ جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نیکسٹ ہے کہ اس دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خطاب پایا، کیا؟ کلیم اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، روح اللہ، تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے ذبیح اللہ، اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ مختصر سوالات ہیں کہ حفیظ جلندری کی یہ نظم ایک تاریخی واقعے کا منظوم بیان ہے، اس واقعے کی یاد میں مسلمان کون سی عید مناتے ہیں؟ جواب ہے نظم میں بیان کیے گئے تاریخی واقعے کی یاد میں مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس نظم میں جس سعادت مند بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نام لکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا نام ہے۔ نیکسٹ ہے اس نظم میں چہرے کے تاثرات بیان کرنے کے لیے کون کون سے الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں؟ بشاش، بحالی، مطمئن، تأمل، تذبذب، یہ سارے جو ہے وہ چہرے کے تاثرات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی قواعد ہے۔ ضرب المثل، ضرب المثل کہاوت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لفظ مثل میں میم اور سا دونوں پر زبر ہے، یعنی کہ لفظ یہ سیم ہی لکھا جاتا ہے، مثل بھی اور مثل بھی، تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ مثل ہے، مثل نہیں ہے، یعنی کہ میم اور سا دونوں کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ مثل سے الگ ہے، جہاں میم کے نیچے زیر اور جس کا مطلب ہے مانند یا مثال۔ مثل کہتے ہیں کہاوت کو، کوئی گر کی بات کو، جسے زندگی کے تجربات کا نچوڑ یا خلاصہ کہنا چاہیے۔ اسے منجمد شاعری بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی پرمعنی، دلچسپ یا پھڑکتی ہوئی بات جو کسی نے کہی اور زبان کا حصہ بن گئی۔ ہر ضرب المثل میں کے پس منظر میں کوئی نہ واقعہ ہوتا ہے یا کوئی کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ کسی گاؤں کے چودھری صاحب کی بھینس چوری ہو گئی۔ چودھری صاحب نے بہت غصے میں تھے، تمام مزاروں، نوکروں، چوکروں وغیرہ سے پوچھ گچھ کی گئی، کسی سے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ گاؤں کے ایک بزرگ کو بلوایا گیا، وہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے سب لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کی اور ایسے مراقبے میں بیٹھ گئے، یعنی کہ نیچے منہ کر کے نا وہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے ہاتھ باندھ کر، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی اور بولے بھائی چور یہی ہے، نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک شخص کا ہاتھ فوراً اپنی داڑھی پر گیا، چودھری صاحب نے فوراً اسے گڈی سے پکڑا، اس نے پکڑے جانے پر چوری قبول کی اور بھینس کا سراغ بھی جو ہے وہ بتا دیا۔ جب سے یہ مسئلہ مشہور ہوگی، اکثر کسی نے کوئی قصور کیا ہو، ضرور اس کے کسی نہ کسی عمل سے وہ قصور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو تب سے یہ مثال بنی ہوئی ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ ضرب المثال یہ ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، مطلب کہ ضرورت کے حساب سے بہت کم مقدار میں ہونا، چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک دوسرے کو فائدہ، یعنی کہ جیسے ایک علم جو ہے وہ دوسرے کو منتقل ہوتا ہے۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ کے بیر، جہاں رہنا ہو وہاں کے طاقتور لوگوں سے دشمنی رکھنا، ایک نار 100 بیمار، بہت کم اور طلبگار یعنی مانگنے والے بہت، یعنی کہ کم چیز ہو اور مانگنے والے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں۔ اسی طرح بلی کے خواب میں چیچڑے، سب اپنی پسندیدہ چیز ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے چند اور ضرب الامثال اپنے ہم جماعتوں اور استاد کی مدد سے تلاش کیجئے، میں نے یہاں بھی لکھ دیے ہیں۔ دیکھیں کہ کچھ مشہور ضرب الامثال اور ان کے معنی: اندھا کیا جانے دو آنکھیں، جسے کسی چیز کی شدید ضرورت ہو، اگر وہی چیز مل جائے تو اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے جیسا
بوگے ویسا کاٹو گے، انسان اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بدلے کی توقع نہ رکھو، یعنی کہ اس کو بھول جاؤ، وہ اللہ آپ کو جزا دے گا۔ اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی، جب کسی کی کوئی بات یا عادت درست نہ ہو تو وہاں پہ یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سی تھی، ٹھیک ہے۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، یہ تو اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب کوئی اپنے انجام کو خود دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جو چیز سامنے ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ چور کی داڑھی میں دن کا، مجرم کو ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے اور خود ہی پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح اونچی دکان پھیکے پکوان، ظاہری چمک دمک زیادہ لیکن حقیقت میں معیار جو ہے وہ کم ہو۔ یہ سب جو ہے وہ ضرب المثال روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے گہری دانائی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ خواب، قربانی، جرت، رحم، نظارہ۔ خواب، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ قربانی، ماں باپ اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ جرت، سچ بولنے کے لیے ہمیشہ جرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحم، ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں پر رحم کرنا چاہیے۔ نظارہ، پہاڑوں کی چوٹی سے طلوع آفتاب کا نظارہ بہت دلکش ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ نظم بیٹے کی قربانی کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ نظم بیٹے کی قربانی کے شاعر حفیظ جلندری کی تاریخی تحریر ہے، یعنی کہ جب بھی مرکزی خیال لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے مصنف کا تعارف بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، جس میں شاعر نہایت اثر آفریں انداز میں تاریخ اسلام کا ایک مشہور واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس نظم میں شاعر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کے حکم کے آگے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا اور دونوں ہی خدا کی رضا میں راضی ہو گئے۔ اسی طرح نظم بیٹے کی قربانی کے آخری دو اشعار کی تشریح کیجیے، شاعر کا حوالہ بھی دیجیے، ٹھیک ہے۔ ہوئے جبرائیل علیہ السلام نازل اور ہاتھ تھاما حضرت علیہ السلام کا، کہا بس امتحان مقصود تھا اثار و جرت کا۔ خطاب اس دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ یہ تھے دو آخری اشعار۔ تشریح دیکھیں کہ پہلے شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اخلاص، اطاعت اور اثار دیکھ لیا ہے، اب مزید امتحان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ کامیابی کے بلند ترین مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، یعنی کہ اللہ کے لیے قربان ہونے والا کا عظیم لقب ملا۔ یہ وہ لقب ہے جو رہتی دنیا تک اور ان کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں یہ عظیم الشان خطاب فرمایا جو ان کی بے مثال فرما برداری اور قربانی کا اعتراف ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے شاعر کا تعارف۔ حفیظ جلندری 1900 سے پیدا ہوئے اور 1982 میں ایک نامور اردو شاعر تھے، اور وہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں، یعنی کہ انہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے شاعری میں حب الوطنی، اسلامی تاریخ، اخلاقی اقدار کا گہرا عکس ملتا ہے۔ بیٹے کی قربانی جیسی نظمیں ان کے جذباتی، دینی، فکری رجحان کو واضح کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔